جیل میں میں نے صرف ان پرزنرز کے ساتھ کام کیا، کیونکہ جیلوں کا حال بھی بہت برا ہے. اور اگر میں جاؤں گا جہاں جاؤں گا کام کروں گا. ابھی میں نانگا پربت گیا ہوا تھا، میں چڑھتا ہوں، وہاں پہ ولیج ہے تاراشنگ، وہاں جا کے غریبوں میں کام کیا. تو ہمارا تو کام ہے کام کرنا، ہمارا کو تو کام نہیں ہے کہ کورٹس میں بیٹھنا اور پریس کانفرنس دینا، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں، آگے آپ آگے لے لیجیے. ان کو میں نے 3 دفعہ کہا کہ آپ برائے مہربانی FIR کاٹیں. یہ کہتے ہیں نا بہت سے چینلز کے اوپر بڑی دیر میں FIR کاٹا. ہمیں کیسے، جب ہم پروسیکیوشن وٹنس ہیں اور ہم کو اکیوز نہیں ہیں تو ہم نیوٹرل رہیں. یہ نہیں اگری کرتے. یہ والا وکیل جو ہے یہ شہزاد، یہ ہمارے وکلا کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ تھی. دوسرے نے کہا جی چپ کر رہو، چپ کر رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی آپ کی، آپ تو پروسیکیوشن وٹنس ہیں، ابھی کیس چلے گا اس میں جو بولنا ہے بول دیجیے آپ، کیا ضرورت پڑی. ہم نے کچھ نہیں کہا. لیکن پھر اب آپ ذرا بتائیے کیا ہوا اور کیوں دیر میں کٹی، ذرا آپ بولیے. شہزاد صاحب ہیں ہمارے وقت، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ان کو نظر نہیں آ رہا. اچھا آپ ادھر آ جائیں 2 منٹ، آپ ادھر آ جائیں. اس کیس میں جو انسیڈنٹ ہونے کے بعد جو پہلی اسٹیٹمنٹ، جی محمد شہزاد قریشی ایڈوکیٹ، اس کیس میں جو ہمارے جو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے وہ دلیپ کمار صاحب کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کی پمز ہاسپٹل میں اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے، وہ کی ہے زبیر ASI نے. زبیر ASI صاحب نے ان کی اسٹیٹمنٹ کی ہے پمز کے اندر جب وہ انجرڈ امجد کو لے کر گئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہماری پولیس کے سامنے ہوئی ہے وہ دلیپ کمار صاحب کی ہوئی ہے پمز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے اندر جب وہ امجد کو لے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، امجد جو وہ سویئرلی جو ہے وہ انجرڈ تھا. وہاں پہ زبیر ASI تھے کیونکہ کنسرن PS کو بھی اس کنفرمیشن مل گئی تھی. وہاں سے ایک ان کا آفیسر وہاں گیا ہے، اس نے دلیپ کمار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرتے ہوئے امجد کا انجری اسٹیٹمنٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے، اس انجری اسٹیٹمنٹ کے اوپر ان کا میڈیکل ہوا ہے پھر. ٹھیک ہے، اس میڈیکل کے اندر جو ہے ساری چیزیں کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کس طریقے سے اس میڈیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیب وونڈز ہیں، کلیریفائی ہے. حالانکہ پولیس اس چیز کو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی. ہمارے پارٹ پہ کون سی کنسیلمنٹ ہے کہ ہم نے تمام فیکٹ کو نریٹ کیا ہے، اسٹیب وونڈ وہاں پہ مینشن کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو انجری آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے اندر اگر یہ لکھا جاتا ہے وہ آؤٹ ڈور ٹکٹ کے اندر کہ یہ RT ہے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، تو یہ ایک کلیریکل مسٹیک ہے. ہم اپنے پارٹ پہ اگر کنسیلمنٹ کرتے تو اس ساری سٹوری کو اور طریقے سے نریٹ کرتے. فردر مور اس کیس کے اندر جو سبسیکوینٹ اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں، ہم نے اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹس جو وہ پولیس کو دی ہیں ریٹن. ہماری کوئی اورل اسٹیٹمنٹ نہیں ہم نے دی کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ چیزوں نے مینیپولیٹ کرنا ہے، انہوں نے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا ہے. دیٹس وائی ہم نے ان کو ریٹن اسٹیٹمنٹ 20 کو ہی دے دی تھی. امجد انجرڈ تھا، اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سبسیکوینٹ دی گئی ہے. فردر اس کے اندر ہماری جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. حالانکہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کا یہ کام تھا، وہ ڈیوٹی باؤنڈ تھا کہ وہ امجد کی انجری کے اوپر ریلیونٹ جو ہے وہ سیکشنز کو وہ لیول کرتا. حالانکہ 324 لیول ہوتی ہے، باقی انجری کی حد تک باقی سیکشنز جو ہیں وہ لیول ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی سیکشن جو ہے ہماری ایکسٹینٹ تک نہیں ہوئی. ہم اس میں ایکیوز تھے فرام دا ویری فرسٹ ڈے، انہوں نے ہمیں ارے آف دی ایکیوز میں رکھا ہے. فردر اس میں ایک اور چیز نریٹ کرتا چلوں، اگر ہمارے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ ہم ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں، تو موقع سے 14 ایویڈنسز لے گئے ہیں فورینزک کی، جن میں DVR کی لی گئی ہے، چھری لی گئی ہے، پسٹل لیا گیا ہے، موبائل فونز آف دی ایکیوز لے گئے ہیں. اگر ہم کسی ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرتے تو ہم کرائم سین کو ادھر ادھر کرتے، DVR کو چھپاتے، باقی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں فورینزک سائنس لیبارٹری میں جا چکی ہیں. ٹھیک ہے، فردر کوئی کویشچن ہو تو بتا دیں مجھے. بات مختصر یہ ہے کہ let me make this very clear. The police is playing a not clean role. پولیس کا رول صاف نہیں ہے. 4 دن I'm 73 years old, 4 دن 4 رات مجھے ایک پوری رات ہماری لیڈی ڈاکٹر بہت سینئر وہ، اور 4 دن 4 رات یہ. ہم کوئی پرزنر نہیں تھے، ہم گرفتار نہیں تھے.
لیکن ہمیں 8 سے 9 گھنٹے بیٹھ کے اور سٹیٹمنٹس لیے ہیں. اس کا سوال یہ آتا ہے کہ ان سٹیٹمنٹ سے پھر آپ نے کنورٹ کر کے ایف آئی آر کیوں نہیں بنایا؟ جو کہتے ہیں نا ایف آئی آر نہیں کاٹا. اس کے والد صاحب غریب آدمی ہیں, رہتے ہیں میرپور میں, ایگزیکٹلی کی جگہ کہاں ہے, ہری پور میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی اسی نہیں ایسے پڑھنا زیادہ. غریب آدمی کب آئے گا, روز آئے گا وہاں سے تھانہ کچہری. جب ہم نے دیکھا کہ نہیں کاٹا تو پھر میں نے ایک ایف آئی آر کاٹا ہے, ان کا کٹوایا ہے, جس کو 22A میں ہم نے کورٹ میں درج کیا. وی ڈونٹ ٹرسٹ دا پولیس. ہم نے کورٹ میں درج کیا ہے وہ ایف آئی آر, کیونکہ نہیں کاٹا تھا. سیکنڈ ایف آئی آر جی 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 وہ ابھی اس کا وہ جو ہے ابھی کورٹ کے اندر جو ہے اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. وہ کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. وہ 9 کو ڈیٹ فکس ہے اس کی. یہ نہیں ایف آئی آر نہیں, اس کے لیے پروسیڈنگ ہم نے انیشیٹ کر دی ہے. 22A آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. ہاں نہیں جی, اٹ ہیز ٹو بی کنورٹیڈ. کیس چل رہا ہے جی. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے. اچھا, اب سیکنڈ آ جاتا ہے اسی کے اندر دا رول آف ذاکر دا فادر. جب میں نے پوچھا کہ اسلحہ ہے, انہوں نے مخصوص کا اسلحہ نہیں ہے. جب میں نے پوچھا بار بار کہ اور کوئی چیز بتانے کی ہے, انہوں نے کوئی چیز نہیں بتائی. نہ انہوں نے ہمیں کوئی تفصیل لڑکی کی دی, سن لیں اچھی طرح, نہ انہوں نے اسلحے کی کوئی تفصیل دی, نہ انہوں نے حالات کی کوئی تفصیل دی. ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں. تو ہم کون سے سین پہ جا رہے تھے فیصل صاحب, ہم کون سے سین پہ جا رہے تھے ہم, آپ بتائیے. ہم تو مریض کی انٹرسیپشن کے لیے جا رہے تھے. کسی کے گھر میں کسی کو سیویئر کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو پولیس لے کے تھوڑی جائیں گے آپ. اگر وہاں پہ کوئی اور واردات ہو جائے جس کا کرمنل نیچر, تب پولیس آئے گی نا. تو ہم تو ایک نارمل کورس اپنے ٹیم کے ساتھ گئے تھے, ہمیں کیا پتا وہاں پہ کیا ہوا. جیسے ہی دیکھا, اللہ رحم کرے آپ کو, وہ ہمارے پاس تصویر ہے, ہم آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے, بھیانک ہے, اور یہ ابھی بھی سب شوق میں ہے. تو اس وقت پولیس کو سمن کیا گیا. میں نے باپ سے پوچھا پولیس کو ابھی تک کیوں نہیں بلایا. اور جب میں نے کہا کہ وائی ڈو یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ان یور ہاؤس, آپ تو کراچی میں, ڈو یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ان یور ہاؤس, دا ریئیکشن واز ناٹ آف سمبڈی سیز او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, یہ کیا ہو گیا. دیٹ واز ناٹ دا ریئیکشن. دا ریئیکشن واز ریئلی اچھا. تو دس, اس لیے پھر ذاکر صاحب کی جو اپلیکیشن موو کی گئی ہے وہ ذاکر صاحب کے اوپر بھی ہماری یہ ایلیگیشن ہے کہ ہمیں انہوں نے ٹریپ کیا ہے. اس سارے انسیڈنٹ کے اندر ہمیں کسی بھی انہوں نے ٹرو فیکٹ کوئی بھی نہیں ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, ہماری جو اپلیکیشن موو ہوئی ہے پی ایس کے اندر بھی, اور سبسیکوئنٹلی جو کورٹ میں ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہے جس کی, اس کے ہم نے کلیئرلی یہ مینشن کیا ہوا کہ ذاکر جعفر صاحب بھی اس کے اندر انوالو ہیں. انہوں نے ہمیں اس انسیڈنٹ کا کسی طرح بھی نہیں بتایا, کوئی اسپیکٹ بھی نہیں بتایا کہ لڑکی وہاں پہ ہے, کسی قسم کا ویپن ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا, ایک اور ضروری چیز سن لیجیے اس تمام چیزوں کے ساتھ, کہ اگر ہم ایک بڑے رسپانسبل انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کا, اس کیس کا سینئر, ایک نہایت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈان میں میٹرو 2 دن پہلے کہ یہ تھراپی ورکس کی ٹیم کو ایویڈنس وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا, تو اس کا ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہمیں ایویڈنس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو وہ لڑکا جس کو ہم نے اس طرح باندھا ہوا ہے, اور یہ لڑکا جس کو 3-4 چاقو لگے ہوئے ہیں اور پستول اس پہ چلی ہے, 10 بندے باہر کھڑے تھے, ان کے سامنے ایویڈنس وائپ آؤٹ, اور CCTV کیمرے ہیں, تو یہ کنائیونس اینڈ ٹیمپرنگ کہاں سے آ گئی. اوپر سے جو ایویڈنس ہمارے پاس آ گئی ہے, جو پولیس کی ایویڈنس ہے 14, اس میں 14 ایویڈنس میں ایک چیز انہوں نے وہاں سے لی, اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہے ہی نہیں. تو جب پولیس اس طرح کے غیر ذمہ دار, بائسڈ, ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس کرتی ہے, تو مجھے اس ملک کے لیے بہت ہم تو چلو تھوڑے سے
ویل آف اتنے ہیں کہ اپنے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, بیلیں لے سکتے ہیں, جیلیں جا سکتے ہیں, جو بہت غریب آدمی ہیں جو مجھے ملے تھے ابھی اڈیالہ جیل میں, ان کا سننے والا کون ہے؟ جب پولیس اس طرح, یہ پولیس ہے. اور اگر آپ جیل کے حالات دیکھیں اس میں بھی جانا ہی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ. بٹ دا پولیس از سپوز ٹو بی نیوٹرل. You cannot say that we are tampering with evidence without showing how we are tampering with evidence. آپ بتائیں ہم نے ایویڈنس سے کیسے ٹیمپر کیا ہے. آپ بتا ہی نہیں رہے, آپ کہہ ہی نہیں رہے کہ ایویڈنس سے کیسے ٹیمپر کیا ہے. کون سی ایویڈنس سے ٹیمپر کیا ہے؟ 14 چیزیں آپ کو ملی ہیں, ان میں سے ایک کے اندر بھی ٹیمپرنگ نہیں ہے. تو جب ٹیمپرنگ ہے ہی نہیں تو آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کیسے دے دی ڈان کے پیج پہ؟ اور میں ڈان سے بھی پوچھتا ہوں, ایک چیز, نہ میں جیو کے خلاف کچھ کہہ رہا ہوں نہ ڈان کے, انہوں نے ہمیں ضرور, میں نے ان کو اپروچ کیا پہلے جیو کو, لیکن اس وقت مجھ سے غفلت یہ ہوئی کہ میں نے ان پوچھا نہیں تھا وکیلوں سے. وکیلوں نے کہا جب تک 173 کا چلان کورٹ میں نہیں پہنچتا آپ بات نہیں کر سکتے, اس لیے وہ تاخیر ہوئی. اور ایک عادت ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کسی پریس کو آپ بات کریں یا آپ ان کو کوئی انفارمیشن نہ دیں تو اگلے دن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سرخی لگ جاتی ہے. سب نہیں کرتے لیکن یہ بھی عادت میں نے نوٹ کی. کوشچن آنسر کرتے ہیں 10 منٹ. 1 second. So this is the basic story کہ we are now in front of the court on 22nd July for our bail confirmation. We are on 22nd July کو ہماری بیل کنفرمیشن کے لیے ہمیں بلایا ہے. اس کے بعد یہ سپٹمبر اور اس کے علاوہ یہ کیس چلے گا. اب وہ کیس کی نوعیت پہ مجھے سختی سے ممانعت ہے کوئی بات کرنے, بیکاز کل وہ پھر یہ کورٹ میں کہیں گے کیا کہ انہوں نے باہر پریس کانفرنس میں وہی کر دیا جو پولیس کر رہی تھی, اپنی ویوز دے دی. اسے میں ویوز کوئی نہیں دے سکتا. So at this point I will stop. We have filed 22A to include 2 FIRs, one against the father, the other against the son. We condole with the family. We condole with the family for the huge loss. یہ بچیاں ہماری ساری یہ جو ہیں, کسی کو 8 سال ہو گئے ہمارے پاس, کسی کو 7 سال. پورے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ اللہ کے فضل سے ہے جو خواتین کا خیال رکھتا ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ایٹ ہوم کے اندر ایکشن لیتا ہے, جو صدمہ اور ٹراما میں کام کرتا ہے, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ اللہ کے فضل سے ہمارا ادارہ ہے اور کرتا رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی سوائے اللہ کی, کوئی دنیا کی طاقت نہیں. اب آپ فرمائیے. اچھا ایک چیز, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں سائیکو تھراپسٹ ہوں, تو آپ طاہر صاحب کہتے ہیں. جی میرے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انسان کو دیکھ کے اس کا سارا چہرہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے تو آپ کی ٹیم میں بھی یہ صلاحیت ہوگی. اگر ایک سیکنڈ پھر میں جواب. چلے ہاں آپ کی ٹیم وہاں پہ گئی, میں بھی جاتا ہوں اس طرح کی کوریجز پہ. اگر آپ کی ٹیم وہاں پہ گئی, وہاں پہ جو حالات تھے, جس طرح لوگ جمع تھے, جو صورتحال تھی, کیا آپ کی ٹیم کو اسی وقت پولیس کو کال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ صورتحال دیکھنے کے بعد آپ انتظار کرتے رہے کہ آپ اندر جائیں گے اور پھر پولیس کو کال کریں گے. نمبر 1, اگر نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 2 یہ کہ جو آپ نے 22A کی اپلیکیشن دی ہے وہ آپ نے جیل سے آنے کے بعد دی ہے, پہلے کیوں نہیں دی؟ پہلے دن آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ آپ سے جو ہے وہ غلط کام کہا گیا آپ کو آپ پہلے دن کیوں یہ انتظار کرتے رہے کہ آپ جیل جائیں گے اور 10 دن واپس آئیں گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ آپ نے یہ اپلیکیشن دینی ہے؟ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کا ایک ملازم زخمی ہوا اس میں, آپ اس کے لیے بھی یہ انتظار کرتے رہے کہ آپ جیل سے واپس آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو تو پہلے دن مدعی بننا چاہیے تھا کیس میں کہ بھائی میرا ملازم زخمی ہوا ہے, اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. آپ پہلے دن کیوں نہیں بنے؟ ساری چیزوں کے لیے آپ انتظار کرتے رہے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, آپ جیل جائیں گے تو اس کے بعد آپ یہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اتنے ہی اس میں شریک ہیں جتنے باقی ہیں. وہ کس طرح سے؟ ساری چیزوں کا آپ انتظار کرتے رہے نا, یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اچھا ایک آپ جواب دیں پھر میں دیتے ہیں.
جی جی میں اس کا جواب اچھا ایک منٹ چلیں۔ پلیز، میں اس کا آپ سنیں. ایز آئی ارلیئر اسٹیٹڈ، ہمارا ورژن 20 کو ہی آ گیا تھا. جو ہماری میڈیکل ٹیم وہاں پہ گئی ہے، انہوں نے، میں نے آپ کو آلریڈی مینشن کیا ہے کہ ہم نے 20 کو ہی اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ وہاں دے دی تھی. واٹ ہیپنڈ دیر آفٹر وی ور ایزیومنگ کہ ہم PWs ہیں وہاں پہ، وی آر وٹنسز آف دس انسیڈنٹ. ہم اس چیز کو لے کے یہ دیکھیں، ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا، ہمارے پارٹ پہ کوئی ڈیلے نہیں ہے. پولیس چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہے. دیر آفٹر جب ہمیں ایکیوز کی ارے میں ڈالا گیا ہے، دیر آفٹر وی مووڈ انڈر 22A. یہ سینیریو اس چیز کا. ایک سیکنڈ سر، میں آپ پہ آتا ہوں. ایک ذرا میری بات سن لیں. اٹ از اے بٹ frivolous and irresponsible to make sweeping statements کہ because you delayed so you must be like the murderers. It's not a fair statement. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے خود بیٹھ کے 2 دن 8 گھنٹے وہاں پہ بیان اپنے ڈالے پولیس کے ساتھ. آیو کا نام تھا ستار، عبدالستار. میں نے پھر مجھے لاہور سے بلایا گیا واپس، پھر میں تو 3 دن 8 گھنٹے میں نے بیان دیے. ان بیان میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی تھی جو آپ فرما رہے ہیں، سب تمام کی تمام چیزیں. نہیں، ایک سیکنڈ. آپ ابھی کروا رہے ہیں، وہ پہلے نہیں کروانی چاہیے. اس لیے کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہ پولیس جو ہے یہ ہمارے ریٹن ورڈ پہ، اسٹیٹڈ اینڈ ریٹن ورڈ کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی، تب FIR کٹوائیں گے. اس سے پہلے کیسے کٹوائیں گے؟ ہمیں کیا پتہ کہ پولیس نہیں کٹوائے گی، کاٹے گی FIR؟ ہمیں تو یہ چیز نہیں پتہ تھی. سر جب سوال یہ ہے کہ پولیس نے جو CDR سے ٹائم نکالا ہے، آپ کی 7:05 پہلی 7:12 پہ دوسری بات ہوئی ڈاکٹر سے جی، پھر آپ نے ٹیم بھجوائی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیم 8:03 پر ٹیم انٹر ہوتی ہے جی، اور پولیس انٹر ہوتی ہے 9 بجے. جی. یہ 7:07 سے لے کر 9 بجے تک 2 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے. اس کا میں تو مرڈر بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ ہوئے 7:30 بجے. تو یہ آپ نے ایک سیکنڈ. میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ جب ہم لوگ باہر کھڑے تھے، ظاہر جو ہے دوسری طرف آپ ادھر ہی بیٹھ کے سارا کچھ بتا بھی رہے ہیں بیٹا. ظاہر جعفر باہر جب ٹیرس پہ آ گیا تھا، اس نے کہا تھا، ہم لوگ پہلی کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ خود آرام سے آ جائے، کوئی زور زبردستی نہ کرنی پڑے. اس نے باہر آ کے ٹیرس پہ کلیئر ورڈز میں پہلے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا. جب ہم اندر کمرے کے راستے سے گئے تھے تو اس نے ادھر دروازے پہ آ کے کہا تھا، آپ مجھے 45 منٹ دیں، آدھا گھنٹہ دیں، میں خود نیچے آ جاتا ہوں آپ لوگوں کے پاس. اس لیے ہم نے بریک ان نہیں کیا. اور CCTV کیمرے فوٹیج میں ہم لوگ باہر کھڑے رہے. ہم لوگ ادھر اس لیے اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے وہ لڑکا خود آ جائے. اور اگر وہ لڑکا خود آ جاتا تو میں بھی ہم اندر کمرے تک جاتے ہی نہ. وہ تو سیڑھی لگا کے تب ہمیں جانا پڑا جب وہ 45 منٹ 40 منٹ کے بعد نہیں آیا. ہم ادھر کوئی کھڑے ہو کے لوڈو نہیں کھیل رہے تھے بس کھڑے. 45 منٹ میں آپ نے پولیس کو کال کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہمیں اندر نہیں پتا تھا کوئی کرائم سین ہے یا کیا ہو چکا ہے، تو پولیس کو کیوں کال کرنی تھی؟ ہم تو انٹرونشن کے لیے گئے تھے میڈیکل. پولیس کو کال کرنی پڑتی ہے جب ایک کرائم سین ایمرج ہو. کرائم سین ایمرج ہوا جب یہ اندر گئے اور بیچاری بچی کی لاش دیکھی. جب تک لاش بھائی دیکھی نہیں تو پولیس کو کس چیز کے لیے بلاتے؟ ایک ایک کر کے. ذاکر صاحب نے آپ لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. میں نے نہیں کہا آپ نے یہ ورڈ ہے سر، یہ صحیح ہے. آپ نے کہا کہ ذاکر کافر نے آپ کو بولا کہ گھر جاؤ، بچہ وائلیٹ ہوا ہوا لڑکا، اس کو کول ڈاؤن کرو اور اس کو جو ہے ہاسپٹل شفٹ کرو. آپ نے پھر کہا کہ آپ کو لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. ایک منٹ، لیٹ می ایکسپلین. چلے آپ بولیے. اس کے اوپر جو ہے نا اب اس نے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. لیکن پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کا انٹرائنمنٹ ہو اس کے اندر. یہی پولیس نے کہا ہے کہ یہ جو گئے تھے وہاں پہ وہ ظاہر کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، تو اس میں SSP نے کیا غلط بات کہی؟ آپ بھی اپنے منہ سے یہی کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. ڈونٹ ٹیک دا ورڈز فرام مائی ماؤتھ پلیز. نہیں، ایک منٹ. ڈونٹ ٹیک دا ورڈ ٹریپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ. Don't take the word trap out of context. This is a very clever journalistic gimmick. I am saying the purpose of calling me 7:03 پہ ان کا کال نہیں آیا. ہماری لیڈی ڈاکٹر کو ان کی امی کا کال آیا 6:58 پہ. اس کے بعد 7:03 پہ میں نہیں ملا ان کو. پھر یہ گفتگو چلتی رہی ہے. پھر ٹیم کو تیار کرنا جو مختلف جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور بھیجانا، اس میں ٹائم لگتا ہے.
اس طرح نہیں ہو جاتا کہ 2 منٹ میں فائر بریگیڈ کی طرح ٹیم کھڑی ہے اور گھنٹی بجی اور سارے فائر بریگیڈ میں بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, سارے لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے, وہ اپنی اور ڈیوٹیز سے ہٹ کے کرتے ہیں. I'll just come to you. So this business of was I trapped? Let me answer it properly for everybody. Was I trapped? Was it deliberate on the part of Zakir Jafar? Was it mistaken on the part of Jafar? At this point I will clarify to you, I am not certain. لیکن ایک چیز میں آپ کو, جو میں نے آپ کو کہی تھی, جس طرح سے انہوں نے بات کی وہ ایک شاکڈ باپ کی آواز نہیں تھی. میں بھی سر وہی کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا جو ایس ایس پی آفس کا بیان ہے اس نے بھی یہی کہا ہے سر کہ آپ لوگ وہاں کو ٹرین کرنے کے لیے گئے تھے, ادھر آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا یا ذاکر نے آپ یہی کیسا کیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ بیٹا, ایک ایک سیکنڈ دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کی انفرنس یا اس کے مفہوم نہ بنائیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے آج بھی نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا تھا, لیکن ان کا جو ریئیکشن تھا وہ نارمل ریئیکشن ایک باپ کا نہیں تھا. آپ بولیں. یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے کبھی ظاہر کے لیے آپ کو کال کی گئی تھی کہ وہ وائلنٹ ہے اور آپ اس کو لے جائیں, اگر اس سے پہلے لے کر گئے تھے تو اس کا کیا سچویشن کیا تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے. اب آپ سن لیجئے, لوگ کہتے, وکیل کہتے ہیں یہ نہیں بتانا, وہ نہیں بتانا, یہ نہیں بتانا. میں ہر چیز بتاؤں گا, آپ کو مجھے بلیو کرنے کی ضرورت ہے. میری شکل دیکھیں, میری عمر دیکھیں, یو ہیو ٹو بلیو می. ہی واز ریفرڈ ٹو می 2 months earlier for addiction, not madness, not insanity, not psychopathology, for anger and addiction. آپ سمجھ رہے ہیں, نشہ اور اس سے جو غصہ ہے اس میں, اور انسان کی کیفیت جس پہ وہ آؤٹ ہو جائے, جس کو ہم سائیکوپیتھولوجی کہتے ہیں, اس پہ فرق ہے. تو انہوں نے مجھے ریفر کیا اور میں نے ان کو کیا جواب دیا, ان کو سامنے لا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ ہماری ڈاکٹر کو, سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور اس کو بھرتی کریں, خدا کا واسطہ ہے, فار ایڈکشن ناٹ فار میڈنس. آپ سمجھے؟ نیکسٹ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا پولیس کا رول کلین نہیں تھا, تو جو جتنی گفتگو آپ نے کی ہے اس میں بھی بہت سارے ستم ہیں, بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ آپ نے کہا کہ ظاہر جعفر کی والدہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی, کیا ظاہر جعفر بھی آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس نے 4 جو اسٹیجز ہیں وہ آپ کے پاس سے کی, اور اگر وہ نشئی تھا, اگر وہ اس کی حالت یہ تھی, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ مریض کی کیٹیگری میں ہوتا, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں کس طرح شامل ہوا. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل بے گناہ ہیں, ہم نے سہولتکار کا کردار ادا نہیں کیا, لیکن جو ٹائم لیپس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے حد الوسع کوشش کی کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اس سارے معاملے میں. جب آپ کو اپنا بچاؤ اور ان کا بچنا مشکل نظر آیا تو اب آپ آ کے معصوم بننے کی یہاں جو ایک کوشش کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے پولیس کو اطلاع نہ دیا جانا, آپ بھائی نے سوال میں کلیئر کر دیا ہے کہ جن 2 گھنٹوں میں آپ کو اطلاع آ چکی تھی, 2 گھنٹوں کے ڈیلے میں یہ قتل ہوا ہے. آپ اس پہ نادم ہیں, آپ کو کوئی شرمندگی ہے کہ آپ کی اس کوئی آپ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ پولیس کو نہ اطلاع کریں کہ ایک جگہ ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے, وہاں ساری سچویشن ہے اور وہاں سے آپ کی غفلت کی وجہ سے ایک بچی کی جان گئی ہے. اب آپ جواب کہہ رہے ہیں ہاں پوچھیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ پہلے سے اندر تھے اگر وہ ٹائملی بتا دیتے تو شاید یہ قتل نہ ہوتا, پولیس کو پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے تھے, تو آپ لوگ تو پہلے سے اندر موجود تھے. اب ذرا سن لیجیے, پہلے تو ان کی امی سینئر موسٹ کلاس ہماری 6 سال کی ٹریننگ ہے UK کی, اس میں تھی, ٹھیک ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹنر تھی, یہ تھی, SECP کا ریکارڈ ہے پچھلے 10 سال کا, ان کی امی سے ہمارا اور کوئی واسطہ ہی نہیں, سے سوائے کہ وہ اسٹوڈنٹ تھی. جب ظاہر آیا ہے 2013 میں, چھوٹا لڑکا ہمارے لوئسٹ لیول پہ, پھر 14 میں اور 15 میں, کوئی کسی قسم کی بیماری کا کوئی وہاں پہ چیز ویزیبل نہیں تھی. ہی واز شوئنگ نو بیماری سائیکوپیتھولوجی. یہاں پہ ہر شہر میں کراؤڈ ہے, شراب پینا اور یہ کرسٹل میتھ کرنا, اور وہ ان کے اندر شریک صرف وہ نہیں ہے, آدھا اسلام آباد ہے. میں کسی کے اوپر وہ کیچ نہیں اچھال رہا ہوں.
اگر ہارورڈ یا ییل میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو ہارورڈ اور ییل بند نہیں ہو جاتے. 6 اور قتل ہوئے ہیں جب سے یہ ہوا ہے. کسی قتل کے اندر ایک سرخی کے بعد کچھ نہیں نکالا گیا. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے موٹو کیا ہے اور یہ کیا چیز پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سمپل سی چیز بات ہے. The time to get there to the crime scene was to go to a medical scene, not a crime scene. We were going to a medical scene. We went to a medical scene. We saw the crime. When you see a crime, you are also struggling with the patient. وہ آپ کے سر کے اوپر پستول مار رہا ہے, وہ گولی چلا رہا ہے, وہ چاقو مار رہا ہے. اس وقت پولیس کا ٹائم ہے. پولیس واز کالڈ. میرے پاس تو ریکارڈ ہے جب میں نے اس کے باپ کو فون کیا کہ پولیس ابھی تک کیوں نہیں بلائی آپ نے. آپ کے نوکر تو آپ کو بار بار فون کر رہے ہیں, آپ نے پولیس ابھی تک کیوں نہیں بلائی. ہم سٹرگل کریں, اپنی جانیں بچائیں, اس کو باندھیں جس طرح سے باندھا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں باندھا کیسے ہے, کپڑوں سے اور بیڈ شیٹ سے اور قمیضوں سے اس کو باندھا ہے. اس وقت پولیس کو بلانے کا ٹائم کہاں تھا. بالکل آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیم تھی, کوئی ایک بندہ سائڈ پہ جا کے بند پہ کام کرتا. یہ گرا پڑا تھا, یہ گرا ہوا تھا. ابھی سر ایک سیکنڈ, 2 لوگ تو چلے گئے پیمز ان کو لے کے جو بلیڈنگ ٹو ڈیتھ کر رہے تھے. اگر وہ بھاگ جاتا ادھر سے, اس میں سے چھلانگ مار جسٹ کم ٹو 3 شخص پیچھے رہ گئے. اس نے کھڑکی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی, اس نے وائلنس مزید کی. اس کو پکڑنا, اس کو باندھنا, اس کو اوور پاور کرنا کوئی 3-4 منٹ کے اندر پاکستانی انڈین فلم نہیں ہے. یہ اٹ ٹیکس, اس نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے. اس کے تو گلے میں جو چھری لگی وہ تو اس کو یہاں سے گئی اور یہاں سے منہ سے نکلی. تو آپ کو کیا پتا کہ وہاں پہ. اور سیکنڈلی ایک بہت بڑی چیز آپ بھول گئے, شوق. یہ SSG کے کمانڈوز نہیں, کام تو خیر میں فوج کے ساتھ بھی کرتا ہوں, کام میں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بھی کرتا ہوں, ٹرین دیم. یہ تو آرڈنری ڈاکٹرز اور نرسز ہیں. آپ کا کیا ہوگا. یو ول فریز, یو ول گو انٹو فرائٹ, یو ول فریز وین یو سی اے سچویشن لائک دیٹ. باوجود اس کے جب لوگ ایسی بات کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ انٹرینڈ لوگ جو صرف پکڑ کے ٹیکا لگا کے لے کے جاتے ہیں, انہوں نے اس کو پکڑا, کوپس پڑی ہوئی ہے وہاں, اس کو پکڑ کے باندھا, اس کو سبڈیو کیا, پولیس کا انتظار کیا. اس چیز کی شاباش کوئی نہیں دے رہا, اس کے اوپر ایک سسپیشس سائڈ نکال رہا ہے جس کی بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اٹس ویری شیمفل. یس سر. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم اس کیس کو کورٹ میں ریکور کر رہے ہیں, وہاں بھی آپ سے ضرور. ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں گئے, ہم نے زاہد صاحب نے آیا, ہم نے اسے کہا کہ جی نیچے آ جاؤ. اس نے کہا آدھا گھنٹہ ویٹ کرو, میں نیچے آؤں گا. پتہ تھا, اس کا والد بتا چکا تھا وائلنٹ ہے, آپ کو پتہ تھا ایڈکٹ ہے اور بھی اس کے ساتھ مسائل ہیں. کیا ایک ایسا بندہ جو اس سچویشن میں ہے, آپ کی ٹیم اس کا آدھا گھنٹہ ویٹ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ سن لیجیے بڑی اچھی طرح, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. 50% کیسز میں جب اس کو خیال آتا ہے کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا, اگر وہ قاتل نہ ہو, نارمل میں بھاگ نہیں سکتا, خود ہی آ جاتے ہیں. مائلڈ ٹیکا لگتا ہے, آرام سے لے جاتے ہیں 50% کیسز میں. دیٹ از دا نارم. So it was not something exceptional that we were giving him extra time to do some cover up and tampering. اور سیکنڈلی میں نے یہ بھی لفظ کہا جس کے اوپر کوئی بھول ہی گئے صاحب, سارے پولیس کی سٹوری پکڑ لی. جب 14 ایویڈنس دکھا رہی ہے نو ٹیمپرنگ, اور 14 ایویڈنس پولیس کی ہے, ہماری نہیں ہے, نو ٹیمپرنگ. 14 ایویڈنسز ہیں پولیس کے پاس, ایک کے اندر ٹیمپرنگ نہیں ہے. وہ انہوں نے کلیکٹ کی, ہم نے تو نہیں کی. ٹی وی کا کیمرہ ہے, ان کے نوکروں کے بیان ہیں, تمام کے تمام دکھا کے رہے ہیں. ہمیں بلایا, ہم اندر گئے, اس سے گفت و شنید کی, اس نے ٹائم مانگا, اس ٹائم میں اس نے اگری نہیں کیا, پھر ہم مجبوری سے اندر گئے. وہاں سکفل ہوئی, وہاں یہ انجر ہوا, گولی کے ساتھ کوشش اس نے کی, گولی نہیں کی. وہ ریج میں تھا نا اس وقت, جس نے لڑکی قتل کی تو وہ یہ کون ہے ان کے سامنے, اور اس کے بعد جو بھی کچھ اس نے اور کیا. اگر ہم نے ٹیمپرنگ کرنی ہوتی تو وہ تو ہمیں اوپن آرم سے ملتے, وہ تو وہاں پہ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے, وہ تو ہمیں آرام سے کہتے اندر آئیے, چائے پیجیے, جلدی جلدی صفائی کریں. وہ حملے کرتے, وہ ہمیں مارتے, وہ یہ ایسی حرکتیں کرتے. سو جسٹ تھنک کامن سینس کیا کہہ رہا ہے. پلس اگر کلیننگ اپ آپریشن تھا تو ایویڈنس ٹیمپرڈ کیوں نہیں؟ صاحب آپ نے خود کہا کہ اس کے پیرنٹس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ SSG کمانڈو نہیں ہے, لیکن یہ
उस बच्चे को भेजकर आपने क्या इसकी जान को खुद खतरे में नहीं डाला? क्या ये एक वायलेंट ऐसे वैशी और जानवर को कंट्रोल में कर सकता था जिसको आपने भेजा और जिसकी जान जाते जाते बची? आपके पास कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? अगर आप इस तरह के लोगों हमारे पास, मैं आपके पास उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी कोई लोग होने चाहिए। हमारे पास 5 अफराद थे जिसमें सिक्योरिटी भी थी, सिक्योरिटी के हजरात। सिक्योरिटी वाले क्यों नहीं आए साथ आपके? यहाँ पे मैंने टीम कोई पूरी बुलाई पाबंदी नहीं इधर है, आने का। कोई मकसद नहीं था उनको बुलाने कोई का पाबंदी हमारे नहीं है लिए। इधर आने का। वो भी आपके साथ देख नहीं नहीं, क्राइम सीन के ऊपर जो लोग अफेक्टेड थे, यानी हिम हु वाज प्रेजेंट देयर एज द लीड पर्सन, उनको मैं लाया हूँ। जो और थे ऑब्वियसली उसमें सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग लोग भी थे जिन्होंने उसको सबड्यू किया। डॉक्टर साहब एनी शादी में शामिल है। वो स्ट्रॉन्ग लोग सर कमजोर आदमी को नहीं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मतलब डॉक्टर साहब ने सारी चीज देखी तो क्या कह सकते हैं कि ये एनी शादी में शामिल थे? एनी शादी क्या होता है? एनी शायद विटनेस में, एज अ विटनेस, ऑफ कोर्स इज अ विटनेस। मर्डर का विटनेस नहीं The है। only person जगह का witness। we are witnesses to the post murder arrival। और सबसे बड़ी सिंपल चीज़ है कि टाइम ऑफ मर्डर तो आपको पुलिस के रिकॉर्ड से मिल जाएगा, टाइम ऑफ मर्डर मिल जाएगा आपको। और एक सेकंड, हम विटनेसेस हैं पोस्ट मर्डर, जिसमें हमने उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, बांधा है और पुलिस का इंतज़ार किया है। क्या जब आपने पकड़ा उसको बांधा जी। आपने उसको कोई इंजेक्शन लगाया? नहीं, ठीक है, नहीं। अगर वो इंजेक्शन लगाया, आप कहते हैं कि उसके बाद पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है, तो वो फिर पुलिस क्या? हमने तो इंजेक्शन लगाया ही नहीं। और जिस टाइम पे आप ये लोग उधर पहुंचे, क्या था मर्डर हो चुका हुआ था? बिल्कुल। एग्जैक्ट टाइम क्या था मर्डर का? हमें नहीं पता, जब पहले हो चुके हैं आपको पता है, हमें कैसे हमें भी नहीं पता। इतना आइडिया दो चीज़ें, एक तो जो जाहिर ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें बाकायदा तौर पर उसने कहा है कि जी मेरे वालिद ने कहा परेशान था तो थेरापी बस वाले आ रहे हैं, वो आपको भी निकालेंगे और वहाँ से जो है डेड बॉडी का भी, वहाँ से डेड बॉडी को भी कहीं साइड पर करेंगे, ये उसके स्टेटमेंट है। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपकी तमाम टीम सारे लोग ये पहले एक इंटरव्यू दे चुके हैं हमारे दोस्त। एक बंदा है जिसका नाम दिलीप कुमार है, वो बंदा अमजद को लेके जाता है बिम्स अस्पताल। वहाँ पे ये अब जो पुलिस ने उस दिन अदालत में भी कहा है कि उसने वहाँ पे कहा कि जी इसका रोड एक्सीडेंट हुआ है 2 जगह। दिलीप कुमार सामने क्यों नहीं आ रहा? वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक सेकंड, सामने नहीं आया। इसका जवाब सुन ले, एक जवाब सुन ले। दिलीप कुमार ने एक दफ़ा भी रोड एक्सीडेंट नहीं कहा। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ अ मिस स्टेटमेंट। उसने ऊपर RTA अभी ख़त्म कर रहे हैं बेटा, ऊपर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, नीचे स्टैब वुंड लिखा हुआ है, ऊपर RTA, नीचे स्टैब वुंड। उसके लिए हम कोर्ट चले गए हैं, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए। दिलीप कुमार को किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। वो कराची है। इस वक्त दिलीप कुमार खुद शॉक में था, वो थर से है। मैंने उसको इजाज़त दी है कि नेक्स्ट डे तक आप कराची जाएं, अपने घर में रिकवर करें, फिर वापस आएं। इसलिए चलें उठें बस सर।